حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا، ان دونوں قیدیوں سے کہا کہ تمہارے خواب کو میں بتا دوں گا قبل اس کے کہ کھانا تمہارے پاس جو آتا ہے اس کے آنے سے پہلے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فوراً کیوں نہیں بتایا؟ اس سے پہلے کہ ہم لوگ وہ حکمت پر آئے، ایک مجھ کو لگتا ہے کردار کا اور ایک پہلو جو ابھر کر سامنے آتا ہے وہ یہ کہ جب کوئی یوسف علیہ السلام کے پاس مدد کے لیے آ رہا ہے نا، اور یوسف علیہ السلام خود یقیناً پریشان ہے، مطلب جیل کے اندر ہے، اتنی ساری مصیبتیں مسلسل آپ کی زندگی میں چل رہی ہے۔ اب دیکھیے ایسے حالات میں عام طور پہ ریئیکٹیو بیہیویئر ہوتا ہے کہ میں ایک دم چڑچڑاپن اختیار کرتا ہوں اور میں لوگوں کو بولوں میں تمہاری مدد کیوں کروں۔ ایسے اس میں ہم صرف اپنی نفسا نفسی کی حالت ہوتی ہے کہ جہاں انسان کو صرف اپنی فکر لاحق ہوتی ہے ایسے حالات میں خاص طور سے۔ لیکن آپ دیکھیے ایسے مشکل حالات میں بھی یوسف علیہ السلام کے اندر لوگوں کی مدد کا جذبہ ہے کہ ہاں یہ لوگ میرے پاس مدد کے لیے آئے ہیں تو یقیناً میں ان کی مدد کروں۔ اب مدد تو یقیناً یوسف علیہ السلام کریں گے اور کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن پہلے آپ چاہ رہے ہیں کہ اسلام کی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ یوسف علیہ السلام نے ایک طرح کا اطمینان دلایا کہ دیکھو میں بہت بڑی بات نہیں کرنے والا ہوں، مطلب یہاں داعیوں کے لیے بہت جو ہے وہ ایک میسج ہے کہ ہم کو بہت لمبی لمبی جو عام طور پہ تقاریر کرتے ہیں اور بہت زیادہ وقت لیتے ہیں، تو ہم کو لوگوں کا وقت کا خیال رکھ کے کم وقت میں بھی اپنی بات کرنے کا جو ہے یہ سلیقہ سیکھنا چاہیے، اور کس طریقے سے سامنے والے کو ایک کمفرٹ زون میں لے کر آئے۔ میں کوئی بہت بڑی بات نہیں کرنے جا رہا ہوں، بہت مختصر لیکن بہت اہم بات کروں گا، اور پھر یقین جو کام کے لیے آپ آئے ہو وہ کام بھی میں آپ کا پورا کروں گا۔ تو یہاں پہ جو سبق مل رہا ہے وہ یہ کہ اگر ہم اپنے پروفیشن کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں تو ساتھ میں ہم لوگ اسلام کے میسج کو بھی کنوے کر سکتے، کرنا چاہیے، جو یوسفی کردار میں جو ہم کو نظر آتا ہے۔ داعی جو ہوتا ہے نا یا نبی جو ہوتا ہے وہ لوگوں کی صرف دنیاوی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا ہے۔ ہم یہ سوچتے نا کہ ارے نہیں صاحب یہ شخص بڑا پریشانی میں، چلو اس کی پریشانی بھی دور کی جائے۔ داعی کو فکر ان کی آخرت کی ہوتی ہے کہ اس کی آخرت سنور جائے، یہ کل جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ تو یہ فکر کے تحت وہ جو ہے پہلے اس دعوت کو پیش کرتے اور پھر بعد میں وہ جو کام کے لیے آئے تھے، جو خواب کی تعبیر پوچھنا چاہ رہے تھے، اس کی طرف جاتے۔ یوسف علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا کہ دیکھو تمہارے کھانا آنے سے پہلے میں تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس وقت جیل کے اندر سب سے بڑی علامتی چیز یہی رہی ہوگی کہ کھانا ملے، گویا ایک علامتی چیز ہے جس کی طرف یوسف علیہ السلام نے اشارہ کر دیا۔ دوسری تعبیر مفسرین نے یہ کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے انہیں اطمینان دلایا قیدیوں کو کہ دیکھو میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا، تھوڑا اطمینان رکھو۔ یعنی فوراً بتانا شروع نہیں کیا کہ ان کو لگے کہ فوراً جو ذہن میں آیا وہ بولنا شروع کر دیے۔ گویا کہ یوسف علیہ السلام نے انہیں اطمینان دلایا کہ سوچ سمجھ کے کہ تمہارے خواب کی تعبیر میں بتاؤں گا، تمہارا خواب جو ہے اہمیت کے لائق ہے۔